جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی براہما کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ سے ایک اور پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کے اور اپنے دن کا آغاز کیا، اور شوال کا مہینہ ہے، گو کہ بہت مصروف اور بہت برکتوں کا مہینہ جو ماہ رمضان المبارک تھا اس سے نکل کر آئے ہیں، اور اب ایک دو مہینہ ذرا کوائٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ماہ محرم کی تیاری، ذی الحج، ذی الحج اور پھر محرم۔ تو یہ سلسلے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جاری رہتے ہیں، دلوں پر دستخط ہوتی رہتی ہے کہ دستک پر دروازہ کھولیں اور دلوں کو لے کر جائیں اپنے وقت کے امام کے حضور میں، اور ان سے کہیے مولا ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، مولا ہم آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، مولا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے۔ پروردگار ہمیں اس خوبصورت رشتے جو مولا سے ہمارا رشتہ ہے اس میں اور مضبوطی دے، اور ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے۔ بہت ہی خوبصورت ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہدیۃ الشیعہ سے میرے نظر سے گزرا، تو چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور مفہوم بھی بن سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس قوم پر ناراض ہوتا ہے اور ابھی ان پر مکمل عذاب نہ بھیجا ہو تو اس قوم میں 7 علامات ظاہر ہوتی۔ مولا کے قول کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ پروردگار اگر کسی قوم پر عذاب نہ بھیجے تو اس میں 7 قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اشیاء کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں۔ میں کیا کہوں، ہماری نظر تو اپنے ملک کی طرف ہی جاتی ہے ہر چیز کے لیے، کیونکہ ہم اس سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ تو ہمیں بھی برے لگیں گے نا پھر۔ تو میں تو مولا کا قول پڑھ رہی ہوں کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، عمریں کم ہو جاتی ہیں، تجارت میں نفع نہیں ہوتا، پھلوں میں برکت نہیں ہوتی، بارش روک لی جاتی ہے، دریاؤں کا بہنا رک جاتا ہے، بدترین لوگ ان کے حاکم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہدیۃ الشیعہ کو نکالا، میں اکثر آپ کے ساتھ معصومین علیہ السلام کے اقوال شیئر کرتی ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے، دل تو ہر وقت چاہتا ہے کہ معصوم کے قول کا اضافہ کیا جائے، تو میں بک کھول لیتی ہوں اور جو پیج نکلتا ہے میں آپ کی خدمت میں مولا کا قول پیش کر دیتی ہوں۔ لیکن آج اگر اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ ہر وہ چیز جو اس میں موسٹلی جو اس میں مینشن کی گئی ہے وہ اپنے ملک میں نظر آ رہی ہے۔ اشیاء کی قیمتیں، بدترین لوگ حاکم بن گئے ہیں، بارش کتنی کم ہو گئی ہے، پھلوں میں برکت نہیں، تجارت، بزنس مین کتنا شور ڈال رہے ہیں۔ پروردگار تو اس پورے پروردگار ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ہمارے ملک پہ رحم کر، اور وہاں کے لوگوں کی مشکلیں، پوری کائنات کے دنیا میں اس وقت لوگ بہت مشکل میں، بہت ہی مشکلات کا شکار ہے۔ پروردگار تو کرم کر سکتا ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بڑا خوبصورت ٹاپک، اخلاص کی حقیقت، نیت سے کامیابی تک۔ کیا بات ہے، دین ہمیں اخلاق کی بہترین اخلاق اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے ہمیں فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے چلے جاؤ۔ اگر ہمیں جوائن کر لیا اس خوبصورت ٹاپک کے لیے ذاکرہ اہل بیت سائرہ بطول صاحبہ نے، تو ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرح، واقعی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کی، ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دل سے دعائیں ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی خاص پناہوں میں رکھے، اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعائیں ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ سائرہ جی، آپ نے بہت خوبصورت ٹاپک، کیونکہ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں سائرہ جی، زندگی میں جن سے بھی ملے نا
اگر ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا تو بہت سی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. بیمار اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور پیار سے بات کر لے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہماری بیماری تو ختم ہو گئی. دین نے اخلاق پر اتنا زور کیوں دیا؟ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بتانے کے لیے انسان کو کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے. دین نے اخلاق پہ جو زور دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اگر اخلاق اچھا ہے تو پھر کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کتنے عبادت گزار ہیں، پھر کسی کو بتانا نہیں پڑے گا آپ کتنے عالم ہیں، آپ کتنے فاضل ہیں. خود آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ کے کردار کی گواہی بن جائے گا، وہ آپ کے علم کی گواہی بن جائے گا، وہ آپ کے عمل کی گواہی بن جائے گا. اور جو ٹاپک آپ کا اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے وہ اخلاص کے حوالے سے، خلوص، کیسے ہم عبادت میں حاصل کر سکیں اور کیسے ہماری نیت جو ہے اس میں اگر خلوص ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے کامیابی تک لے کے جاتی کیا ہے. تو بات یہی چیز اخلاق کے حوالے سے بھی اور اخلاص کے حوالے سے بھی، دونوں چیزوں کے حوالے سے، کہ اخلاق ہمارا عموماً خراب اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری نیت میں اخلاص نہیں رہتا ہے. کیا ہم بات ہے، سامنے کیا والے سے بات ہے. اس کے درجے پر آ کر بات کرنے لگتے ہیں. اگر میرا عمل اخلاص لیے ہوئے ہے، اگر میرا عمل خدا کی محبت لیے ہوئے ہے، اگر میرا عمل اس کی رضا کے تابع ہے، تو پھر ہر چیز اسی طرح انجام دوں گی جس سے خدا راضی ہو جائے. تو اخلاص کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ، کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں الاخلاص ملاک العبادہ. اخلاص جو ہے وہ عبادت کا معیار ہے، کیا ملاک ہے، بات یعنی کون سی چیز ہے جو کسی چیز کو ڈیفائن کر دیتی ہے، کون سی چیز ہے جو کسی چیز کے سٹینڈرڈ کو واضح کرتی ہے. تو اخلاص سبحان جو ہے وہ آقا فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت کے معیار کو واضح کرتا ہے. یعنی وہ چیز عبادت ہی نہیں کہلائے گی جس میں خلوص نہیں ہوگا، جس میں بے شک. اخلاص نہیں ہوگا، جس میں پروردگار عالم کے لیے کام کرنے کی لگن نہیں ہوگی، جس میں خدا سے قربت کا جذبہ نہیں ہوگا. اسی لیے سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں عمل سے زیادہ اس کی نیت میں اخلاص کا ہونا مشکل ہے. آقا کے کیا بات ہے. فرمان کا مفہوم ہے کہ ہم عمل کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دین کے نام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے نام پر میدان میں آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم ملت کے لیے کر رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے کام آگے بڑھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں لوگ تو ہماری تعریف ہی نہیں کر رہے، ارے ہمیں تو کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، ہم نے پھر کام چھوڑ دیا. یہ ساری چیز پھر واضح کرتی ہے کہ ہمارا اصل جو سبحان مقصد تھا وہ پہلے ہی سے لوگوں سے تعریف کا حصول تھا. اسی لیے اگر اخلاص کی حقیقت کوئی پوچھے تو معصوم فرماتے ہیں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خدا کے لیے کی جائے پھر اس کی تعریف بندوں سے طلب نہ کی جائے. پھر انسان یہ نہ سوچے کہ کوئی مجھے اچھا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، کوئی مجھے بڑا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. یا اکثر جگہوں پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ہمیں غلط تو نہیں سمجھ رہے. اگر میرا عمل خدا کی اطاعت کے دائرے میں تھا اللہ. تو دوسرے کی کیا سمجھ سے بات ہے. زیادہ مجھے کیا خدا بات ہے. کی فکر کیا ہونی بات. چاہیے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت، بہت بہترین. اگر میں اخلاص کے حوالے سے بات کرنا چاہوں، بہترین آپ نے بہت خوبصورت سے اس کو بتایا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ انسان کی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ نیت بہت صاف ہوتی ہے کچھ بھی کام کرنے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ انکانشیسلی مطلب ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو کس طرح سے واپس اپنی اسی نیت پر لے کر آئے؟ بہت خوبصورت سوال فرحا. آپ یقین کیجئے یہ گفتگو میں میرا ارادہ تھا کہ ہم اس کو ضرور شامل کریں گے کہ بعض اوقات وہی بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ نیت اچھی ہوتی ہے، ہم اچھی نیت سے کام کا آغاز کرتے ہیں، رستے میں آ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو بالکل اس کے صحیح لیے بات ہے. فرماتے ہیں کہ بار بار نیت پہ چیک رکھنا ضروری ہے.
क्या बात। चीज को कि काम आगे बढ़ा, अब मैं देखूं कि अच्छा अब एप्रिसिएशन आना शुरू हो गई, तो कहीं मैं एप्रिसिएशन की भूखी तो नहीं होगी, कहीं मुझे ये तो नहीं लग रहा कि लोग एप्रिसिएशन दे रहे हैं तो मैं इसलिए काम कर रही हूँ। नहीं, मेरी नीयत को मुझे फौरन चेक एंड बैलेंस में रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम अपने लिए कोई विटामिन चूज करते हैं या कोई अच्छी चीज जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मुस्तकिल फिर खाए चले जा रहे होते हैं। हम फिर देखते हैं कि इसका हमें कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या तो बात। नेकी के कामों में भी ये है कि नेकी का काम मैंने अच्छे इरादे से शुरू किया, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं उसका जायजा लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इससे फायदा उठाने की बजाय नुकसान उठा रही हूँ। और उलमा की जिंदगी में ऐसे बारहा वाकयात मिलते हैं। हम ऐसे उलमा को जानते हैं कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने सआदत दी कि वो बहुत बड़े मजमे के पेश नमाज हुआ करते थे। माशाल्लाह। अब वाकया बताता है कि एक दिन वो तशरीफ लाते हैं और उसके बाद इरादा तब्दील करते हैं, वहां से वापस हो लेते हैं, कहते हैं किसी और से नमाज पढ़वा लो। लोग हैरान हैं कि आगा आपका इंतजार हो रहा था, हमने ऐलान कर दिया आपके नाम से कि आप इमाम जमात होंगे, वहां से उस वक्त चले गए। बाद में जब लोगों ने सवाल किया तो वो फरमाते हैं कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों की आवाजें जब आना शुरू हुई, मैंने महसूस किया कि कितनी दूर तक मजमा है। और जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि मैं कितने बड़े मजमे का पेश इमाम हूँ। फौरन ही मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मेरी नीयत में फतूर आ गया है, मुझे ये काम अब नहीं करना चाहिए। तो हम उलमा की जिंदगी से ये मिसाल इसीलिए पेश कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने आप को फिर खुला नहीं छोड़ देते कि अब तो आलिम बन गए, अब दीनदार बन गए, अब सीधे रास्ते पर आ गए, अब आगे का सफर आसान हो गया। नहीं, अपने आप को चेक एंड बैलेंस में रखना है, बार बार अपनी नीयत को चेक करना है कि अब तो नीयत में फतूर नहीं आ गया, अब तो कोई खराबी नहीं आ गई। और जैसे ही कोई खराबी आए, इंसान फिर उससे बचे और कम से कम इतना तो कर सकता है कि वो काम जो नीयत अच्छी के साथ शुरू किया था बाद में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। अगर लग रहा है कि अब ये काम दीन का फायदा नहीं बन रहा है, मेरा फायदा बन रहा है, तो उस काम को वहीं छोड़ दें। और साथ साथ जहां हम और दुआएं मांगते हैं, अपनी नीयतों के इखलास की दुआएं मांगें, खुदा से मांगें कि परवरदिगार आलम हमें इखलास से नीयत नसीब फरमाए, जो काम भी करें खुद खुदा के लिए करें। क्या बात है। मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है सारा जी कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। हमेशा पहली जो लाइन थी ना नमाज की, उसमें नमाज पढ़ाया करते थे। और एक दफा उनको जब देर से पहुंचे, मुझे अगर आपको वो वाकया याद है, मैं चाहूंगी डिटेल से बताइए प्लीज। ये भी अब हमारे लिए बहुत बड़ा सबक बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है फराह, वाकई इस तरह के वाकयात हमारे लिए सबक हैं कि हम इनसे सीखें। बिल्कुल। और जिस वाकये की तरफ आप इशारा फरमा रही हैं कि उन आलिम दीन की, उन आरिफ की, उन फकीह की आदत थी कि वो हमेशा पहली सफ में नमाज अदा किया करते थे। कहने लगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ताखीर हुई, अब जब पीछे की सफों में खड़े होने का मौका मिला तो खुद फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि आज मुझे नमाज में वो खुशू खुजू नसीब नहीं हो रहा। आज मुझे सारा वक्त ये परेशानी हो रही कि लोग देख रहे हैं कि मैं देर से आया, लोग देख रहे हैं कि मैं इतनी देर से नमाज में शामिल हुआ, अरे मैं इतनी पीछे की सफों में खड़ा हुआ। तो कहने लगे उसी से मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा पहली सफ में नमाज पढ़ना खुदा के लिए नहीं था। मैं क्या तो ये बात। तमगा लेने आता था कि लोग देख लें कि मैं अव्वले वक्त नमाज के लिए मौजूद होता हूँ, मैं पहले से आ जाता हूँ और मुझे नमाज की कितनी लगन है। हम में से हर एक इससे सबक सीख सकता है कि दीन के जितने काम हैं उनका हमारी नजर में मयार क्या है, हम क्यों कर रहे होते हैं। इसीलिए इस चीज को सबसे ज्यादा इंसान को देखने की जरूरत है, बार बार सवाल करने की जरूरत है, आज मैंने कौन सा काम खुदा के लिए किया था। इसी क्या से बात। इंसान को क्या अंदाजा बात। हो जाता है। नमाज हम पढ़ते हैं, हमें लगता है हम खुदा के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब खुदा के लिए पढ़ रहे होते हैं तो उस नमाज में भी जो लोगों के सामने पढ़ रहे हैं और जो तन्हाई में पढ़ रहे होते हैं, फर्क क्यों आ जाता है। तो खुदावंद आलम से तौफीक तलब करते हैं कि हमारी हर इबादत उसके लिए खालिस हो जाए, हमारे अमल में उसके लिए अखलास आ जाए। इसलिए कि दीन मुबीन का खुलासा ये है कि कायनात की कोई शय इस काबिल नहीं है कि खुदा के बराबर उसको इंसान तसव्वुर भी करे। लाके खड़ा करना, मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। अगर जहन में खुदावंद आलम
اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کا خیال بھی آ جاتا ہے تو یہ خدا سزاوار نہیں ہے، خداوند عالم کو دوئی پسند نہیں ہے، خداوند بے عالم شک، واحد ہے، احد ہے، اور اس بے کی ذات شک، اس بات کی سزاوار ہے کہ فقط خداوند عالم کے لیے کوششیں کی جائیں، خداوند عالم کو سبحان خوش کرنے کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بھی میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے نیت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اخلاص سے کام شروع کیا اور کامیابی سم ٹائمز نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں دو پوائنٹس آپ بتائیے گا، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ان کی اپریسیشن چاہیے، تعریف چاہیے، تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کیا اور دل مطمئن پھر بھی نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں نے تعریف نہیں کی، کیا تو میں نے اللہ کے لیے۔ یہ بڑی کنفیوژن سچویشن ہو جاتی ہے سم ٹائم۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں کر خدا کے لیے رہی ہوتی ہوں، لیکن مجھے اپریسیشن بھی چاہیے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہو رہی، یعنی میری جو محنت تھی، تب مجھے شکوہ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان مطمئن کیوں نہیں ہوتا، اپنے اخلاص پر قائم کیوں نہیں رہتا؟ پھر بہت پیارا سوال ہے فرحہ، اور آپ جس طرح اپنا دل کھول کے پیش کر دیتی ہیں، اس وقت بہت سارے لوگ جو اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے وہ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ یہ فقط آپ کی مشکل نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ تر کی یہی مشکل ہے، لیکن شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو ایکنالج نہیں کرتے ہیں، اس کو اس طرح صحیح بات کھول ہے۔ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ہم سب کی مشکل آسان کی، اب اس کو کھولتے ہیں، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، جیسا کہ آپ کا سوال ہے۔ تو دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر میں واقعی خدا کے لیے کام کر رہی تھی تو مجھے اپریسیشن چاہیے ہی نہیں نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ معیار یہی بتایا گیا کہ جو چیز خدا کے لیے کرو اس میں لوگوں سے پسندیدگی، لوگوں سے تعریف طلب نہ کرو، اس لیے کہ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں باقی سارے کہہ رہے ہوتے ہیں ارے یہ کیا کر رہی ہو، کن کاموں میں لگی ہوئی، ہم صحیح یہ کہتے بات ہیں ہے، کہ نہیں، بالکل۔ جس سے ہمیں محبت ہے یہ اس کو پسند ہے، ٹھیک؟ تو اس وقت ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا تعریف کر دے اور وہ نہ سبحان تعریف اللہ، کرے جس کے لیے ہم نے کام کیا تھا، ہمیں مزہ نہیں آتا نا۔ تو بے اسی شک۔ کو ہم پلٹ کر دیکھیں کہ جو کام ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، اگر جب تک خدا کی پسندیدگی نہیں پتہ چل جاتی تو لوگوں کی تعریف سے کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کیا پھر بات وہی بات، لوگ بیچارے میری طرح کے ہیں، خاطی ہیں، خطا کار ہیں، لوگوں کا ویژن اتنا براڈ نہیں ہے، وہ وہی دیکھ سکتے ہیں جو انہیں میں دکھا رہی ہوں، جو ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ خداوند عالم علیم بذات الصدور ہے، پروردگار عالم ہمارے دلوں کی تہوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تو خداوند عالم کے لیے جب کام کیا جاتا ہے، اطمینان قلب کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے دل کو جانتا ہے، کیا بات دنیا نہیں جانتی ہے نا، خدا تو جانتا ہے نا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا تمہارے عمل کو دیکھتی ہے، تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے، خدا تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، خدا تمہارے خلوص سبحان کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہمارے سامنے جو دین مبین پیش کیا، اس میں ہم بار بار کیا کہتے ہیں، یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی اللہ، جاتی ہے، یہاں عمل کا معیار دیکھا جاتا ہے، اور عمل کا معیار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے واضح فرما دیا، عمل کا معیار اخلاص ہے، عمل کا بے معیار شک۔ خلوص ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کروں گی۔ اچھا اب آخری بات، سکون کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ، کیا بات اطمینان قلب تو خدا کو یاد رکھنے سے آتا ہے، جب خدا سبحان یاد اللہ، رہے گا پھر کسی اور چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اس کو جب ذکر کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقط لقلقہ زبانی ہے، فقط زبان سے اللہ اللہ کریں گے تو اطمینان آ جائے گا۔ ذکر کہا جاتا ہے کسی کو یاد کرنے کو، کسی کو یاد رکھنے کو۔ اگر میں خدا کو یاد رکھوں گی، مجھے پتا رہے، معلوم رہے گا میں نے کام خدا کے لیے کیا تھا، خدا نے میرا خلوص دیکھ لیا، اور خدا سریع اور رضا ہے، خدا جلدی سبحان راضی ہونے والا ہے۔ خدا کے حوالے سے تو انسان فقط یہی سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی کریم ہوتا ہے، دنیا میں کوئی جواد ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی ہمارے نظر میں سبحان بڑی اللہ، وقت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے نا، ہم نے ان کے لیے کام کر لیا۔ جب دنیا والے ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس، تو کیا خدا نہیں کہے گا؟ کیا کیا بات، پروردگار جو دل کی کیا تہوں میں بات، چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، کیا کیا بات، وہ نہیں
رہے گا کہ میری بندی نے میرے لیے کام کیا تھا. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جو پہلا قدم ہے کیا واقعی خلوص سے اٹھا تھا، اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اگلے قدموں کے لیے نیت کے اخلاص کی، سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے. اور انسان جب یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اور خدا کو یاد کرتا ہے تو پھر اخلاص بھی آتا جاتا ہے اور اطمینان قلب بھی آتا چلا جاتا ہے. بہت بہترین، بہت خوبصورت. سارا جی، کیونکہ کہا گیا نا اپنے نفس کا محاسبہ کریں، تو اپنے نفس کے اندر کی یہ تمام برائیاں جو ہماری نیکیوں کو ہمارے ہاتھوں سے لے جاتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن انسان کچھ ایسی چیزیں دیکھے گا، نیکیاں جو اس نے کی نہیں تھی، اور کچھ نیکیاں جو کی تھی وہ نہیں پائے گا. تو یہاں اس نیت کا اتنا خالص ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اس کے پاس رہے. بے شک، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کیا بات. کہ ہم عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور عمل میں چونکہ نیت ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو کل کو ہم جا کے سوال کریں کہ ہم نے تو یہ روزے رکھے تھے، ہم نے یہ نمازیں پڑھی تھی، ہم نے فلاں دین کا کام کیا تھا، اور اگر ہمیں پلٹ کے کہا جائے کہ ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا. آپ نے سبحان نماز اللہ. پڑھی تھی، لوگ آپ کو نمازی مان لیں. آپ نے روزے رکھے تھے کہ بھئی سب رکھ رہے تھے، آپ نے بھی رکھ لیے. آپ نے دین کا کام کیا تھا تاکہ دنیا میں لوگ آپ کو بڑا دیندار کہیں. کون سا کام سبحان تھا اللہ. جو آپ نے خدا کے لیے کیا تھا؟ یہ معیار جو ہے وہ فقط آپ کا اخلاص نیت بتاتا ہے، فقط خلوص بتاتا ہے کہ کون سا کام خدا کے لیے کیا تھا. اور یہی چیز ہے کہ نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ ٹھیک نیت ہمیں کامیابی تک لے جاتی ہے. سبحان اسی لیے امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ. اخلاص نیت کے بغیر کام کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے صحرا میں سراب ہے. مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں نے بڑا کام کیا، لیکن چونکہ اس میں اخلاص ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے، اصل میں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. میں نے کام چونکہ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے، دنیا میں نام بنانے کے لیے، دنیا میں اچھا بننے کے لیے کیا ہوتا ہے، دنیا یہیں رہ جائے گی، کام بھی یہیں رہ جائے گا. صحیح تو بات. اگر یہ چیز جو ہے اس کے لیے میں دوام کی خواہش رکھتی ہوں، چاہتی ہوں کہ وہ چیز مجھے اگلی دنیا میں میری آخرت میں کام آنے والی چیز بن جائے، تو اس کے لیے چیزوں کو فقط خدا کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنی نیتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. ابھی ہم ماہ مبارک رمضان سے نکلے اور پروردگار کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور تم روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ. اب یہاں متقی ایک انسان اگر خدا کی بارگاہ میں بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس کی ذات جانتی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے. میں نے خامنئی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک کلپ دیکھا، اس میں تھا کہ تم جب رات کو نماز شب کے لیے اٹھتے ہو تو اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان اس طرح سے ادا کرو کہ وہ صرف تمہارا جاگنا نہ بن جائے. ابھی دیکھیں کہ مطلب میں اٹھی ہوں، میں نے ایک کاوش کی ہے، روزہ رکھا ہے، عبادت کوئی بھی عبادت کی ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں نماز شب کے لیے اٹھ بھی گئی، لیکن وہ میرا صرف اٹھنا بنا، عبادت تک نہ پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے فرح. اور واقعی ایسا ہی ہے. اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے تو واقعی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس مہینے کو خداوند عالم نے اپنا مہینہ کہا، جس عبادت کیا کو، ہر عبادت خدا کی عبادت ہے نا، لیکن بے خداوند شک. عالم روزے کے لیے فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اشارہ فرمایا یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں، آس پاس کوئی نہیں ہے، ہم پھر بھی کیا نہیں پی بات ہے. رہے ہیں، فقط خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. بے یہی شک. معیار ہے، یہی ملاک ہے. خدا کرے کہ ہماری ہر عبادت اسی معیار پر آ جائے. کوئی اور نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے. کسی اور کو معلوم نہیں ہے، خدا کو پتا ہے. اسی لیے خدا فرماتے ہیں اگر اس پر عمل کر لیا لعلکم تتقون تو تم متقی بن جاؤ گے. یعنی تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہی چیز ہے گاڈ کانشیس ہونا. تقوی یہی چیز ہے کہ انسان کو یاد رہے خدا دیکھ رہا ہے. جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے وقت میں ہم دنیا کی پرواہ کیے بغیر خداوند عالم کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، خداوند عالم توفیق دے. اسی طرح ساری زندگی اپنے ہر عمل کو اسی معیار پر پرکھیں کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، فقط خدا دیکھ رہا ہے. کیا بات.
کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا، وہ ایک سوال جو پروردگار نے جناب موسیٰ سے کیا کہ میرے لیے کیا کیا، تو میں چاہ رہی تھی اس کو بھی ضرور بیان کیجیے کہ خدا ہم سے اپنے لیے خود وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، اخلاص کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ، بالکل۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو راز و نیاز فرمائے ہیں نا، ان سے بھی انسان جب جب سیکھتا ہے تو بے اس شک، اطمینان کے زمرے میں انسان کی سوچیں آ جاتی ہیں، اس دائرے میں آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ فرما سبحان رہی ہیں اللہ۔ کہ خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو عرض کی، پروردگارا تیرے لیے عبادت کی، پروردگارا یہ کام تیرے لیے کیا، پروردگار وہ کام تیرے لیے کیا۔ ادھر سے آواز قدرت آئی کہ نہیں موسیٰ، یہ سبحان، کام آپ نے ہمارے لیے نہیں کیے، آپ نے یہ کام اپنے لیے کیے۔ اس کو بھی کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے تو عبادتیں جو ہے نا، میری عبادتیں فقط اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں، عبادت میں اپنے لیے کرتی ہوں، کیا عبادت بات، کی محتاج میں ہوں، خدا محتاج نہیں ہے عبادت کا۔ انسان جب کسی بچے کو ماں کی آغوش میں دیکھتا ہے تو جانتا ہے بچے کو ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ سبحان جب اللہ، ہم خدا کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمیں اس سجدے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس قیام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس رکوع کی ضرورت ہے، ہمیں اس قعود کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند عالم نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ ہمارا چاہنے والا ہمارا رب دن میں 5 بار کم سے کم موقع دیتا ہے کہ آ میرے بندے، تو تھک گیا ہوگا، دنیا نے تجھے تھکا دیا ہے، دنیا نے تیرے دل کو غمگین کر دیا ہے، دنیا نے تیرے دل کو حرص و ہوس سے آلودہ کر دیا ہے، آ میری آغوش رحمت میں آ جا کہ میں تجھے دوبارہ سے توانائی دے دوں، دوبارہ سے کیا قوت دے دوں۔ اسی لیے یہ جو 5 وقت کی نمازیں اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم خدا کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ نماز ہمیں قوت دینے لگے گی، یہ نماز ہمیں طاقت دینے لگے گی، یہ سجدہ ہمیں وہ سربلندی دے گا جس کے لیے خداوند عالم نے یہ سجدہ ہمیں عنایت کیا ہے۔ خداوند عالم بہت عظیم ہے، میرے بے سجدے شک، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، میرے سجدے اس کی عظمت کو نہیں بڑھاتے ہیں، میری عبادتیں اس کے معبود ہونے میں اضافہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ شک، مجھے دیا ہوا اس کا وہ موقع ہے کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے مجھے موقع دیتا ہے میں اپنا معیار بلند کروں، میں اپنے آپ کو اس کے نزدیک سے نزدیک تر کروں۔ اور جب ان سجدوں میں خلوص آ جاتا ہے، جب ان عبادتوں میں اخلاص آ جاتا ہے، ان کا معیار اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم کی طرف سے یہ جواب سنا، جناب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، سر کو جھکا لیا کہ پروردگارہ مجھے نہیں معلوم کون سا ایسا کام ہے جو میں تیرے لیے کر سکتا ہوں۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے یہ بتائیے آپ نے کس سے میرے لیے دوستی کی، کس سے میرے لیے دشمنی؟ یعنی یہ وہ معیار ہے جو بتاتا ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اسی کی رہنمائی ہمارے لیے بارہا زیارات میں کرائی جاتی ہے، جو ہمیں سلام کا طریقہ سکھایا گیا ہے اہل بیت اطہار کو کرنے کا، اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کہیں کہ انی سلم لمن سالک، ہم اس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ آپ ہیں، انی حربن، ہماری جنگ ان سے ہے جن سے حاربکم، آپ کی جنگ ہے۔ بے یعنی شک، یہ معیار ہمیں ائمہ نے بھی بتایا اور پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہماری زندگی اگر خدا سے محبت میں گزر رہی ہے تو اولیاء خدا کی محبت میں گزرے گی، اور اسی سے ہم اس طرف آتے ہیں کہ چہاردہ معصومین سے ہماری محبت خدا کی محبت کے کیا آئینے بات، میں، خدا کیا کی محبت بات، کے کیا دائرے بات، میں ہے۔ چہاردہ معصومین سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا والے ہیں، مظہر صفات الہی ہیں۔ ہم خداوند عالم سے کسی اور کے لیے کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، ان چہاردہ معصومین کے لیے ہم سب کہہ سکتے ہیں پروردگارہ ہم نے چہاردہ معصومین سے
تیرے لیے محبت کی تھی۔ پروردگارہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر جان دینے والے تھے تیری خاطر، ہم علی 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 کے زمزمے بلند کیا کرتے بات، تھے تیری خاطر، ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی علیہ کے نام نامی پر قربان ہو جانے پر تیار تھے اللہ تیری خاطر، ہم حسنین پر قربان ہوتے تھے، صلی ہم اللہ علیہ امام حسین کے لیے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے تھے، اور اب تمام زمانوں کے گزرنے کے بعد یوسف زہرا کی آمد کے منتظر ہیں تو بھی خدا کی خاطر ہے کہ بے یوسف شک زہرا تشریف لائیں اور زمین پر خداوند عالم کے دین کو نافذ کریں، یوسف زہرا تشریف لائیں اور اس نظام عدل کو لے کر آئیں جس کا خداوند عالم نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت ہم ایسا دیکھیں گے جب زمین جو کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، یوسف زہرا کا وجود نازنی اسے عدل و انصاف سے آ کر بھر دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں امام وقت کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہم جہاں جہاں ہیں ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں، اور پروردگار عالم توفیق دے کہ ہر گزرتے لمحے میں یوسف زہرا کو یاد رکھیں، ان سے اپنی محبت میں اضافہ کریں، اس لیے کہ یہ محبت ہمیں خدا تک لے جانے والی ہے۔ بے شک بے شک۔ آخری سوال، آپ اس کا جواب دے کر ہم اپنے اینڈ کی طرف جائیں گے کہ خدا یہ اپنے لیے تو اخلاص چاہتا ہی ہے، لیکن خدا کے اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہم جب معاملات کرتے ہیں کسی بھی طرح کے، تو اس میں بھی اخلاص، کیونکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم صرف خدا سے کریں اور بندوں کو اگنور کر دیں۔ کیا خدا اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہی ہر کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اور خوبصورت سوال فرحا، اور بہت واقعی اس شکریہ۔ کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی بھی جو کچھ لوگ خشک مقدس سے لوگ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بھائی لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کون ہیں، خدا کی مخلوق ہے نا، بے اور شک خدا کو اپنی مخلوق بے بہت شک، پیاری ہے۔ خداوند عالم نے ایک سبحان مومن کے دل کو وہ حرمت نصیب کی ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، وہ سبحان دل مومن کا جس کو عرش رحمان کہا گیا ہے، وہ دل جس میں سبحان خدا بستا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپس کے معاملات میں بھی اخلاص کو سامنے رکھا جائے، اخلاص کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ پھر وہی بات کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہی ہوں، خدا دیکھ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کیے ہوئے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ عمل جو میں کسی مومن کے ساتھ کر کے اپنے لیے زیادہ اکٹھا کر سکتی ہوں، میرے عمل میں اخلاص کا نہ ہونا اسے میرے لیے عذاب بنا سکتا ہے، بے کہ میں شک نے سر بے سے نہیں شک، سوچا، کسی کے فائدے کی بات نہیں سوچی، میں کر سکتی تھی کسی کا فائدہ اور میں نے اس کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہا، یا کسی کو نقصان سے بچا سکتی تھی، نقصان سے بے بچانے شک، کی بالکل کوشش صحیح نہیں بات۔ کی، یا کسی حوالے سے کسی طرح مددگار ہو سکتی تھی اور میں مددگار نہیں ہوئی۔ تو خدا سب دیکھ رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں خدا کی طرف سے دیے ہوئے مواقعوں میں آتی ہیں کہ ہم ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے آخرت کا زادرہ اکٹھا کریں۔ تو معاملہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہے وہ خدا سے معاملہ ہے، لوگوں کے بے معاملات شک بھی نظر انداز بے نہ کریں، شک، یہ لوگوں کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا پروردگار نے وسیلہ بنایا ہے۔ تم میری مخلوق کو سبحان خوش کرو، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ پروردگار عالم سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، سبحان میں اللہ، بے لباس تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا۔ تو بندہ سوال کرے گا کہ پروردگارا، مجھے تو پتا تھا کہ تو کھا نہیں سکتا، تجھے کھانے کی احتیاج نہیں ہے، تجھے پینے کی احتیاج نہیں ہے، تجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے کیسے کھانا پینا یا لباس دیتا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو سبحان کھانا نہیں دیا، میرا بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پانی نہیں دیا، اور میری مخلوق بے لباس تھی، تم نے ان کے لیے لباس کا بندوبست نہیں کیا۔ تو جہاں جہاں ہیں پروردگار عالم سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری الہی ہر آمین۔ نیت کو خالص کرے اور ہمارے ہر عمل کو اخلاص سے خوبصورت بنا دے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہترین پیغام اہل بیت کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، رزق، علم، صحت میں اضافے کا باعث بنے، اور تمام عبادات کو مولا قبول اور مقبول کرے پروردگار، انشاءاللہ۔
बहुत सलामत शुक्रिया। रहिए। बहुत दुआएं सारे जी, बहुत दुआएं हमेशा की सलाम, तरह। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। बेहतरीन, बेहतरीन मेरे और आपके लिए पैगाम, हमारा इखलास और हमारी नीयत। एक खूबसूरत कॉल मेरी नजरों से फिर हदिया शिया से इसी के हवाले से गुजरा, और मेरा ख्याल है ये मासूम का कॉल है रसूल खुदा का, कि आप फरमाते हैं जिसने कुदरत के होते हुए अल्लाह के लिए अपने गुस्से पर काबू पाया तो अल्लाह इसके सीने को अमन और ईमान से भर देगा। खुदा के लिए, खुदा के लिए करना है हर काम। बंदे से भी मोहब्बत करनी है तो परवरदिगार तू चाहता है, बंदे से का कोई काम करना है तो परवरदिगार तू चाहता है कि मैं इसके काम आऊं, क्योंकि तुझे पसंद है ना एक दूसरे का ख्याल रखना। हम अक्सर बात करते हैं गुनाह कबीरा जो है ना, वो एक दूसरे के ताल्लुकात, गीबत, झूठ, तकब्बुर, हसद, ये सब है। तो परवरदिगार ने आपस के ताल्लुकात में इखलास जब करेंगे तो फिर उससे तो इखलास, क्योंकि कर जो उसकी वजह से रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है हम ये कर रहे हैं। तो खुदा से यहाँ दुआ करती हूँ सबसे पहले अपने लिए कि परवरदिगार हर काम को कुर्बतन इल्लाह करने की तौफीक दे। बस तू राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुझे राजी करना है तो सब मासूमीन भी राजी और दुनिया भी मिलेगी। और मौला की कौल का मफहूम कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इजाजत चाहूंगी, कल नए गेस्ट और नए टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।